بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ناظرین، عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائی۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوستو، اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات مختلف قسم کی عبادات میں مصروف ہیں۔ احادیث کی روح سے اللہ کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک بندہ اپنے گھر بار عزیز و اقارب مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 میل دوری تک سمندر تھا اور وہاں پر کھانے کی کوئی بھی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بہت نمکین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگایا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ عابد بندہ دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا، اور اس کی اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ ناظرین، 500 سال گزر جانے کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں، اور قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کیجئے۔ تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کرے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت اور پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت ہی کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ دوستو، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔